نیوٹ شہر کی سیاست کا ایک نمایاں اور باوقار نام پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما اور سابقہ قومی اسمبلی کے رکن جناب سید عنایت علی شاہ صاحب، آج ہم ان کے ساتھ ایک یادگار اور خوبصورت دن گزاریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ عنایت علی شاہ صاحب اپنا سیاسی، ذاتی اور نجی زندگی کے معاملات کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو آج ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اپنے معاملات کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بتائیے گا کہ اپنا ڈیلی کی روٹین میں صبح دن کا آغاز کس طرح کرتے ہیں؟ صبح اٹھا، کچھ واک کیا، ناشتہ کیا اور پھر لوگوں سے ملنا ملانا ڈیلی کا روٹین ہے۔ شام تک یہی چلتا ہے۔ کوئی کام وہ جو لوگوں کے ہوتے ہیں اس کے ریڈرسل کے لیے آفس چلا گیا، ڈی پی او، ڈی سی او۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ صبح کے ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ انڈا ہی لیتا ہوں، سفیدی والا۔ آپ کا جو بچپن تھا وہ کیسا گزرا؟ بچپن سکولنگ میں زیادہ گزرا۔ میٹرک بھی میں نے چنیوٹ اسلامیہ ہائی اسکول سے کیا، اسلامیہ کالج سے میں نے بی اے کیا۔ اس کے بعد ایل ایل بی کرنے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی چلے گئے، تو اس کے بعد کچھ سال پریکٹس کی، پھر سیاست میں آ گیا، الیکشن لڑا۔ کہ جو بچپن کے دوست تھے، کیا ابھی تک وہ دوست آپ کے ساتھ ہیں؟ ہے کانٹیکٹ سب سے۔ جو اسکول کے میرے کلاس فیلوز تھے وہ زیادہ تر چنیوٹ سے ہی تھے۔ کہ اگر آپ سیاست نہ کرتے تو پھر اس کے علاوہ بھی کیا کرتے؟ پھر وکالت کرتے ہیں۔ یہ گاؤں کی لائف ہے آپ کی، تو کوئی زرعی رقبہ یا کوئی کھیتی باڑی کس طرح کے معاملات میں سیاست کر رہے ہیں؟ وہ زراعت ہی ہے ہماری آمدنی کا ذریعہ، اور تو کوئی نہیں، زراعت کرتے ہیں ہم۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ 87 کی بات ہے، جب میں اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوا جی۔ تو اس کے بعد 84-85 میں میرا سیشن تھا ایل ایل بی کا۔ اس کے بعد پہلا الیکشن ہو رہا تھا ضلع کونسل کے ممبرز کا، تو لوکل کونسل کے الیکشن میں نے 87 میں حصہ لیا، پہلی دفعہ سیاست، تو میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد 91 میں نے ضلع کونسل میں الیکشن لڑا، تو بھی میں جیت گیا۔ اس کے بعد 2000 میں نے ناظم اور نائب ناظم کا الیکشن لڑا، وہ بھی جیت گیا۔ اس وقت میں مسلم لیگ میں تھا۔ 2002 میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تو ہار گیا۔ 2007 میں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی۔ اس کے بعد میں نے 2008 میں پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑا تو میں ایم این اے بنا۔ طویل جدوجہد ہے 1987 سے لے کے 2008 تک۔ کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کریں؟ پیپلز پارٹی ایک اچھی جماعت ہے، تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے بھی بات کریں نا تو پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ یہ وقت کی پیداوار نہیں ہے کہ ایک ضرورت کے تحت کوئی پارٹی بن گئی ہے۔ جیسے باقی پارٹیز ہیں، ضرورت کے تحت کوئی نکل آتی ہے، کبھی ضرورت کے تحت کوئی نکل آتی ہے۔ تو محترمہ باہر تھی، اس کے بعد وہ جب آئیں 2007 میں کراچی میں تو وہاں موجود تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہ پوری ایک جدوجہد کر رہے تھے ڈیموکریسی کے لیے۔ میں نے سمجھا کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو ہم پیپلز پارٹی میں ہی رہ کے کریں گے، اور پارٹی اگر سیاسی پارٹی کوئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ جب آپ ایم این اے منتخب ہوئے 2008 میں آپ بتا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا کوئی ایسا منصوبہ یا کوئی ایسا کام جس پہ آج تک بھی آپ کو فخر محسوس ہوتا ہو کہ آپ نے یہ بڑا جو ہے وہ بنیادی کام کیا؟ بیٹے، فخر جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ تو فخر اس پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھولے نہیں، ان سے ملتا رہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ رہ گیا کہ پارٹی جب ہم ایم این اے بنے تھے تو اس وقت میرے شہر میں زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ سٹی کے اندر جو ہے نا سوئی گیس کافی جگہوں پہ نہیں تھی، تو وہ میں نے الحمدللہ کوشش کی تھی، تو 90% وہ میں کامیاب ہو گیا تھا ساری سٹی میں وہ گیس دینے میں۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا کوئی موقع پیدا ہوا یا کبھی دل نے ایسا چاہا کہ آپ سیاست کو چھوڑ دیں یا وائنڈ اپ کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگا کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ یہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ کہ ہابیز میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ بیڈمنٹن تھا، وہ اس میں تھوڑا شوق تھا، لیکن جب سے 87 میں وہ تو اب قصہ پارینہ ہو گیا، بھول گئی بات۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ٹریولنگ جو ہے وہ کیا پسند کرتے ہیں، اور اگر ٹریولنگ کرتے ہیں تو کون سا ایسا مقام ہے پاکستان کا یا باہر کا، فورن کنٹری کا، جس کو جہاں آپ جانا پسند کرتے ہیں؟ ٹریولنگ میں ہوں، صبح سے لے کے شام تک روزانہ ٹریولنگ میں ہوتا ہوں۔ جس ٹریولنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ فارن ٹور کریں تو لا ملا بات ہے، جو اچھی جگہ ہے اس پہ جانے کا جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال مکہ لے جائے،
मदीना ले जाए, आपको सादत नसीब हो। यही फॉरेन ट्रैवल मुसलमान के लिए तो ये बहुत बड़ा फॉरेन ट्रैवल है, अगर वो कर लेते। पाकिस्तान को कोई ऐसा सिटी जो आपको जो है वो खासा पसंद हो? पाकिस्तान में चिनियोट पसंद है, बहुत अच्छा हमारा सिटी है। तो सियासत की कोई ऐसी यादगार चीज़ या कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? इसमें सियासत में सबसे बड़ा लम्हा वही होता है कि आप अगर किसी की खिदमत करते हैं और वो बंदा आपको जब खुश होकर देखता है, तो मेरा ख्याल में इससे बड़ा कोई लम्हा नहीं। हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, उसको आपने मिडल मैन के हवाले कर दिया। आप कहते हैं जी ये बंदा फ्रेंचाइजी है, इसकी दुकान पे जाओ और पैसे ले लो। वहाँ वो कटौती कर लेते हैं 1500 2,000। उस औरत ने तो गुस्से में पैसे भी लेने, गालियां भी देनी कि मेरे से पैसे बचा लिए, मुझे जलील भी किया, मुझे खड़ा भी रखा था। सिंपल सी बात थी कि हर पाकिस्तानी का अकाउंट है, उन औरतों को भी खोल दो, उनमें अकाउंट में पैसे आ जाएं, वो साल में निकलवाएं, एक दफा साल में 10 दफा निकलवा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मिडल मैन को निकालें इसमें से। ये तो बड़ी बदतमीजी हुई हुई। जो सिस्टम है अभी सोलर पैनल, अब सोलर पैनल महंगा कर दिए। ये 16-17 हजार की प्लेट मिल रही थी, अब 23-24 हजार की होगी। जो चीज हमें मुफ्त में देनी चाहिए लोगों को, वो हम महंगी कर देते हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो दवाइयां नहीं मिलती। वो काम करो जो आवाम तक पहुंचे, वरना आवाम गिरेबान पकड़ेगी। चिन्नौर शहर में ये ना लोगों की राय है कि जो आपको 70,000 वोट पड़े, तो अक्सरियत लोगों का ये कहना है कि ये जो वोट है ये आपकी जो है वो जाती शख्सियत को पड़े हैं। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा हूँ। इसमें डिफरेंस करना कि मेरे वोट क्या थे, पार्टी के क्या थे, ये तो फिर बेवकूफ़ों वाली बात है जब मैं टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन शाह साहब कुछ इंसान का जाती भी तो वोट होता है, शख्सियत का वोट जरूर होता है, जाती तल्लुकात हैं, जाती बिरादरी है, सारे वोट होते हैं। शाह साहब मौजूदा हुकूमत के लिए कोई आपकी जानिब से कोई पैगाम, कोई मशवरा, कोई राय? बहुत खतरनाक सवाल है। अल्लाह करे हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ काम करे। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे घर से जहाँ अब हम बैठे हैं, तो मैंने आज तक नहीं देखा कि जो मेरे रास्ते में 10-12 घर थे या 20 घर आते थे, उनकी को हालात चेंज हुए हों। तो मैं तो हुकूमत को ये कहता हूँ कि आपकी पॉलिसीज अगर नीचे लेवल तक लोगों को फैसिलिटेट नहीं करता, फायदा नहीं होता, तो वहाँ ऑफिस में बैठ के मीटिंग्स करने का फायदा नहीं रहता। ये नहीं है कि वहाँ पे ऐलान हो जाए एक सब्सिडी का, आवाम को कोई पता नहीं है सब्सिडी किधर गई। कल सुना था कि हमारे एक ओहदेदार, हमारे एक पंजाब के हुकूमत में, उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट आएगा उसको मैं रक्षा देंगे। अच्छा, ये तो मुझे समझ नहीं आई। या बिन पॉलिसीज की रक्षा लेकर रखो और जो पहले 3-3 हैं वो आप रक्षा पे लगा दो। चिन्योट तादाद है जिला की 13-14 लाख, 14.5 लाख। अब यहाँ पे ग्रीन ट्रैक्टर आ गए हैं 50। अब 13.5 लाख को आप 50 ट्रैक्टर दे दें यार। बस वो ऐसे होता है ना कि फिर मनपसंद को चूज करके ट्रैक्टर दे दिए और एक फोटो खिंचवा लिया, इधर रक्षे दे देंगे, इधर लैपटॉप दे देंगे। कितने लोगों को फैसिलिटेट करें? आप जमींदारों के घरों में जाके देखें, लोग तंग हो गए हैं और डरे उस वक्त से जब ये लोग काश्त करना छोड़ देंगे। फिर आप एक पॉलिसी बनाओगे, फिर आप भागोगे, लोग नहीं काश्त करेंगे तो क्या करोगे? मैं डिवीजनल प्रेसिडेंट हूँ फैसलाबाद का। हम मीटिंग्स पर जाते हैं तो लोग चीखते हैं कि हमारे शहर में जो लोन्स सिस्टम था वो बैठ गया है और कम से कम फैसलाबाद शहर में 10 से 15 लाख लोग बेरोजगार हो। अब वो जो स्ट्रीट क्राइम है वो बढ़ेगा। शाह साहब ये बताइएगा कि लोग आपकी शख्सियत को जो है वो शाहाना और बड़ी बावकार समझते हैं, ये कुदरती अंदाज है या इसके पीछे कुछ और बात है? मुझे तो नहीं लगा कि कभी किसी ने मुझे शाहाना अंदाज में देखा हो या मैंने कोई ऐसा रवैया रखा हो शाहाना अंदाज वाला। मेरा तो देसी सा तरीका है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि अपनी निजी ज़िंदगी और उसके साथ अपनी सियासी जो है वो ज़िंदगी, इन दोनों को किस तरह मैनेज करते हैं आप? डिस्टर्ब तो होती है जाती जिंदगी। अब जब आप लोगों के लिए टाइम निकालेंगे तो फिर अपना तो डंप करना पड़ेगा। जो निजी जिंदगी है वो डिस्टर्ब होती है। जो आप समझते हैं कि ये चिन्नौर शहर का सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है? चिन्नौर शहर का बुनियादी मसले तो बहुत सारे हैं। सीवरेज नहीं है, बारिश हो जाए तो पानी रुक जाता है, नालियां सोलिंग और गलियां पुख्ता नहीं है, ये तो नज़र आ रहे हैं। असल मसला है हमारा वर्कर सिटी है। इसमें फर्नीचर सिटी फर्नीचर के हवाले से वर्कशॉप्स में काम करते हैं या
لوہے کی خراج پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ان کے لیے نہ ہم سکول دے سکے ہیں ان ورکرز کے لیے، نہ ان کے لیے کوئی کمیونٹی سینٹر دے سکیں کہ ورکر ہے اور ورکر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی سوشل سیکورٹی ہاسپٹل دے جائیں. وہ بھی اب تک چنیوٹ میں نہیں ہو سکا، حالانکہ ہمارا 20 سے 25 ہزار ورکر ہے. شاہ صاحب، اگر آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم عوام چنیوٹ کی عوام موقع دیتی ہے دوبارہ رکن اسمبلی بننے میں، تو پھر شاہ صاحب سب سے پہلے آپ کون سا ایسا جو ہے وہ، جس طرح آپ عوامی ایشوز بتا رہے ہیں، تو سب سے پہلا کس مسئلے کے لیے جو آپ جدوجہد کریں گے؟ جو پرائیورٹی ہوگی وہ ان ورکرز کی ہوگی، اور ورکر کلاس میں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کے لیے جو فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ لیول پہ کر سکتے ہیں، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی اور سوشل لائف کی، بچوں کی شادیوں کی، تو وہ ایک ہونا چاہیے. ہمارا ورکرز بہت پسا ہوا ہے. اب کی سیاست اور پہلے کی جو ماضی کی سیاست، اس میں کیا فرق ہے؟ ہماری ٹوٹل ویلیوز چینج ہو گئی ہیں. یہ سیاست کے حوالے سے نہیں، ہر سسٹم کے حوالے سے ہم اب برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ گئے ہیں. سیاست میں کسی کو استاد مانا ہے؟ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، انہوں نے اپنی زندگی میں سارے معاملات، سیاست تو نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. جب سیاست میں آیا تو پھر وہی ہے کہ اب اس میں رول ماڈل تو اب میں پیپلز پارٹی میں ہوں. ہمارے محترم تھے چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو، ہمارے لیے رول ماڈل تھے. اچھا شاہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد میں جس طرح آج کے دن میں ہم نے دیکھا کہ آپ روٹین پر لوگوں کے جو ہے وہ اپنے ڈیرے سے نکلتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، پھر ان کو حل کروانے کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ جاتے ہیں، تو یہ سارا دن یہ ایکٹیویٹیز کر کے لوگوں میں جو ہے وہ انرول رہ کے کیسا لگتا ہے؟ لوگ اپنی محبت کا آپ کے ساتھ کیسے جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو آپ کی کولیبریشن بنی ہوئی ہے یہ کس طرح کی کیفیت ہے؟ اس کو تھوڑا سا اظہار خیال کریں گے. جس طرح آپ سوشل لائف سیٹ کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوشل لائف اسی طرح سیٹ ہو جائے. ہمارا کوئی فرق نہیں ہے اس میں. ہمارے جو آپ ووٹرز کہہ لیں بھائی، ہم ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہیں، ہم سے لوگ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں. اور ڈیلی بیسس پہ، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی چھٹی کرنی ہوتی ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. جو ہمارا یہ الیکشن گزرا ہے، آپ اس الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کچھ ریزرویشن ہے کہ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں. ہماری پارٹی نے اس الیکشن کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن ریزرویشن تو کافی ہے الیکشن کے حوالے سے. نہیں، میں مطمئن نہیں. جب یہ الیکشن گزرا تو ظاہری سی بات ہے، آپ کا اتنا بڑا حلقہ احباب ہے، تو لوگوں نے کیا ناراضگی کا اظہار کیا، یا لوگ بھی آپ کو مطمئن نظر آئے؟ نہیں، ناراضگی تو پھر ہوتی ہے. اب میرا 70,000 ووٹ تھا اور جو جیتنے والا ہے اس کا 77 غالباً پلس کوئی تھا. اتنا بڑا فرق تو نہیں ہے شاہ صاحب؟ تو اتنا تھا اس کا ووٹ، تو میرے الحمدللہ ووٹ تو کم نہیں تھے. جب ہارتے ہیں تو پھر ہار جیت میں تو کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، کچھ غصہ بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنے خیالات کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے، اپنے رویے سے کرتے ہیں. آپ چنیوٹ کی عوام اور خصوصی جو چنیوٹ کے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کیا میسیج کنوے کریں گے؟ جو چنیوٹ کے ینگسٹر ہیں وہ تو پسے ہوئے ہیں اس وقت. ورکرز کلاس ہے ٹوٹل کی ٹوٹل. کاش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں جو بھی جیتے، کیونکہ چنیوٹ کا ممبر ہوتا ہے وہ ہمارے ان ورکرز کے لیے، جو بچے ہیں، اور میرے خیال ہزاروں فیملی ہیں، 3/4 حصہ ہے جو ورکر کلاس ہے ہمارے شہر سے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، اس میں ایجوکیشن میں بھی جائیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی جائیں. تو آپ اگر پڑھ کے یہ کام کریں گے تو اچھے طریقے سے کریں گے.